آج میں آپ لوگوں کو اپنے گاؤں کا دیسی ماحول دکھانے جا رہا ہوں۔ یہاں کی صبح ہوتے ہی لوگوں کی مصروفیات شروع ہو جاتی ہے، تو آئے میرے ساتھ۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکل کر کھیتوں کی طرف گیا، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف نظر آیا۔ کوئی گھاس لا رہا تھا تو کوئی گھاس کاٹ رہا تھا۔ یہاں گرمیوں میں دو فصلیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے گندم کی کاشت کی جاتی ہے جو جون میں تیار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد مکئی کی کاشت شروع ہو جاتی ہے جو نومبر میں تیار ہوتی ہے۔ اس کے بعد سردیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے جو تقریباً 5 مہینے تک جاری رہتا ہے، اور اسی دوران کوئی فصل کاشت نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد میں کھیت کو پانی دینے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں چھوٹے بھائی کے مکان پر کام چل رہا تھا۔ کافی دنوں سے وہاں نہیں گیا تھا تو میں نے ایک مختصر وزٹ کیا۔ پھر میں کھیت کی طرف گیا، جہاں پہنچ کر میں نے محی الدین بھائی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو میں نے وہاں سے پائپ لگا کر پانی دینا شروع کیا۔ پانی کم ہونے کی وجہ سے کھیت میں کافی وقت لگ گیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ چھوٹے بھائی کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں میری چھوٹی بھتیجی آریہ ملی جو کافی غصے میں تھی۔ پوچھنے پر اس نے کہا کچھ نہیں۔ گھر پہنچا تو وہاں دائم احمد اور مرہا ملے۔ ان سے پتا چلا کہ آریہ اور دائم احمد کی تھوڑی سی لڑائی ہو گئی تھی۔ خیر اس کے بعد میں نے ایک کپ چائے پی لیا، پھر نماز پڑھنے میں مسجد کی طرف نکل پڑا۔ وضو بنا کر نماز ادا کی۔ مسجد سے باہر نکلا تو باہر کا ماحول کچھ یوں تھا، کوئی کیمرہ دیکھ کر شرما رہا تھا تو کوئی کیمرے سے نظریں ہی نہیں ہٹا رہا تھا۔ پیچھے دیکھو پیچھے۔ ایسے خوبصورت مناظر تھے جو بھی نظر آتا اسے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کو دل چاہتا تھا، اس لیے میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چلو اب آتے ہیں یہاں کے فنوں کی طرف۔ دوستو سیزن میں یہاں گلگت میں سب سے پہلے شہتوت پکنا شروع ہوتا ہے جو اس وقت بالکل تیار ہونے کے قریب ہے۔ ساتھ ہی چہری نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے، اور اسی طرح خوبانی، انجیر، آلو بخارا، بادام اور اخروٹ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آئے زندگی کی الجھنوں سے نکل کر قدرت کے ان حسین نیچرل بیوٹی کو ضرور دیکھیے گا۔ تو یہاں کرتے ہیں اپنے ولاگ کا اختتام ایک خوبصورت شعر کے ساتھ۔ یہ حسین منظر یہ خاموش فضا، یہ حسین منظر یہ خاموش فضا، بس یہی ہے سکون کی اصل دعا۔ تو یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی کہانی۔ انشاءاللہ ایک نئی جگہ اور نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔